اب ہندوستان میں اس وقت کیا مالی پوزیشن تھی، دو واقعات سے اندازہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا جو کیس ہے اسٹڈی کرنا اس کو شروع کرتے ہیں۔ جہانگیر، شہنشاہ جہانگیر اپنی تذکرہ جہانگیری میں لکھتا ہے کہ اول میں سونے سے تولا، پہلا میں سونے سے تولا اور 3 من 10 سیر میرا وزن چڑھا ہندوستانی حساب سے۔ ان کا طریقہ کیا تھا میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ مغل بادشاہ خاص طور سے جہانگیر، کیا ترتیب تھی، جب بھی نیا سال شروع ہوتا شمسی یعنی عیسوی، اور جب بھی نیا سال شروع ہوتا قمری یعنی اسلامی، دونوں سال جب شروع ہونے لگتے تو یہ 12 دفعہ اپنے آپ کو وزن میں تلواتے تھے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف سونا رکھا ہوا ہے، پھر بادشاہ کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف قیمتی سے قیمتی دھاتیں رکھی ہوئے، ایک طرف بادشاہ کھڑا ہوا، ایک طرف ریشم رکھ دیا۔ تو یہ 12 مہینے سمجھ لیجئے، تو 12 دفعہ اپنے آپ کو ایک ہی وقت میں تلوا لیا کرتے تھے، اور پھر وہ جو ان کے وزن کے مطابق وہ قیمتی چیزیں ہوتی تھیں وہ اسی وقت غرباء میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اور ان بادشاہوں کا خاص طور سے جہانگیر کا یہ سلسلہ تھا کہ جب بادشاہ کی سواری سیر کے لیے نکلتی تھی تو 1000 روپے کا توڑا ادھر ہوتا تھا، ایک توڑے میں 1000 روپے ادھر ہوتے تھے، اور وہ بادشاہ پہ نشاور کیے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم ہوتے تھے۔ رات کو جب یہ بادشاہ سویا کرتے تھے تو 1000 روپے کا توڑا، اس وقت 1000 آج کے شاید آپ سمجھ لیں 1 کروڑ یا بہت بڑی اماؤنٹ۔ تو یہ بات ہو رہی ہے تقریباً 1600 عیسوی کی نا، اچھا 450 سال۔ تو رات کو بادشاہ کے پاس 1000 روپے رکھ دیے جاتے جو صبح پھر غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے۔ تو اتنی جو سخاوت ہوتی تھی یہ بغیر بے پناہ مال کے ہو نہیں سکتی، غریب آدمی نہیں، غریب بادشاہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک مثال، اب دوسری مثال لے لیجئے، محمد تغلق، یہ جو تغلق آئے تھے انہوں نے بھی ہندوستان پہ حکمرانی کی۔ ان کا کیا سلسلہ تھا، یہ بھی بادشاہ تھے کہ محمد تغلق مرہون جو ہیں سالانہ 2 لاکھ جوڑے رعایا میں تقسیم کرتے، 10,000 گھوڑے بھی تقسیم ہوتے، فوجیوں کے گھوڑے الگ ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ روزانہ 2 وقت جو شاہی مہمان خانے میں کھانا بنتا تو 20,000 آدمی پہلے وقت میں کھانا کھاتے اور 20,000 آدمی دوسرے وقت میں کھانا کھاتے۔ روزانہ کی تعداد جو تھی 2500 گائیں اور 2000 بکرے ذبح ہوتے۔ ہم نے تو ابھی چترال میں 24 اور ادھر 21 ذبح کیے تو ہمیں لگ پتا گیا کہ بھئی بڑا مشکل کام ہے۔ تو 2500 گائیں اور 2000 بکرے روزانہ وہاں ذبح ہوتے اور لوگوں کو کھلائے جاتے۔ 200 علماء بادشاہ کے دسترخوان پر روزانہ موجود رہتے، بادشاہ علم دوست ہوا کرتے تھے۔ دہلی شہر کے اندر 70 شفا خانے یعنی ہاسپٹل سے جو عوام کے لیے کھلے رہتے تھے، 2000 مسافر خانے تھے جہاں مسافر اور باقی لوگوں کو رہنے کی گنجائش ہوتی تھی، آسانیاں دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ 1000 مدرسے تھے۔ تو بہت مالی فراوانی اللہ نے دی تھی ہندوستان کو، اس کو کہا جاتا تھا سونے کی چڑیا ہندوستان کو۔ تو انگریز سونے کی چڑیا کی طرف متوجہ ہوا، پھر آگے کیا ہوا یہ تفصیلات آئیں گی، لیکن اربوں نہیں کھربوں پاؤنڈ اس درمیان اس نے ہندوستان سے برطانیہ منتقل کر دیے۔ بہت سارے ہیرے جواہرات نوادرات سونا چاندی گنتی نہیں ہے، جس کی گنتی ہو رہی ہے نا، جو بعض ڈاکومنٹڈ چیزیں آ گئیں اس میں کھربوں پاؤنڈ لکھے ہوئے ہیں، اور جن کی گنتی نہیں ہوئی وہ بھی الگ سلسلہ۔ تو سونے کی چڑیا کی طرف وہ متوجہ ہوا۔